أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہارے خاندان قبیلے بنائے تاکہ تم پہچانے جا سکو. بے شک اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. بہت سارے بھائیوں کی طرف سے یہ خواہش تھی کہ حقوق زوجین کو بتایا جائے، پیش کیا جائے اور فیملی سسٹم کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے کہ ہمارا خاندانی نظام کیسا ہونا چاہیے. اور معاشرے کے اندر اس کی ضرورت بھی ہے. اگر ہم مسجد سے باہر معاشرے کے اندر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سیکولر لوگوں میں اور دینی لوگوں میں ایک فرق نظر آتا ہے. دیندار بندے کو آپ دیکھیں گے، اس کی وضاحت، اس کی چال ڈھال، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی گفت و شنید وہ مختلف ہوگی. اور وہیں پہ آپ کسی سیکولر بندے کو دیکھیں گے، یعنی بے دین بندے کو، اس کی چال ڈھال بھی مختلف ہوگی، اس کے سارے معاملات مختلف ہوں گے. لیکن گھریلو زندگی کے اندر ہم میں سے اکثر لوگ بے دین ہیں. میں لفظ بڑا سخت استعمال کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، مجھے کوئی اور لفظ سوجا ہی نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ ہم باہر دیندار نظر آتے ہیں لیکن اپنے گھروں کے اندر ہم بے دین ہیں یا دین سے دور لگا لیں، بات تقریباً ملتی جلتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مومنین کے گھر کا تصور پیش کیا ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ اہل جنت جو تھے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں میں خوش رہتے تھے. کیا مطلب؟ کہ مومن کا گھر وہ ہوتا ہے جس میں خوشیاں ہوں، نہ کہ بربادیاں ہوں، جھگڑے ہوں، فساد ہوں، ایک دوسرے کو شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کا گھر کیسا، کہ بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا.
اور دوسری جگہ اللہ تعالی مومن کے گھر کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، فرمایا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، بے شک اس سے قبل ہم اپنے گھروں میں ڈرا کرتے تھے۔ یہ مومن کے گھر کی بات کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارا گھر ایسا تھا کہ اس میں ہم اللہ سے ڈرتے تھے۔ یہ اللہ قرآن کریم کے اندر ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے قبل ہم اپنے گھروں کے اندر کیا تھے؟ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ یہ ہے مومن کا گھر، خوشیوں والا، اللہ سے ڈرنے والا۔ یہ مومن کے گھر کی تعریف اللہ قرآن کریم میں بیان کر رہے ہیں کہ مومن کا گھر خوشیوں والا ہوتا ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں والا۔ ایسے نہیں ہے کہ اسلام نے آپ کو اس معاملے کے اندر گائیڈ نہیں کیا، ہر معاملے کے اندر شریعت نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ہر حال میں شوہر اور بیوی کا تعلق مین جو خاندان کی بنیاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس شوہر اور بیوی کے تعلق کو بھی بیان کیا قرآن میں۔ اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، بہترین طریقے سے اپنی لائف سٹائل بناؤ، اچھی زندگی گزارو، خوش و خرم رہو۔ ہاں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں نفرت ہو جاتی ہے، کراہت ہو جاتی ہے بیویوں سے، تو یاد رکھو اگر کسی ایک چیز سے نفرت ہو جاتی ہے تو اس بنیاد پہ اپنی بیوی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے بدلے اللہ نے بہت زیادہ خیر بھی اس کے اندر رکھ دی۔ خوش خرم رہو اپنی زندگی کے اندر، میاں بیوی خوش و خرم رہے۔ میاں بیوی خوش و خرم ہے تو یاد رکھیے اس سے آگے چلنے والی نسل وہ بہترین ہوگی، ورنہ بربادی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اندر فیملی سسٹم اور میاں بیوی اور اچھے گھرانے کا تصور قرآن کریم میں پیش کیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا، ہم نے یہ جو جوڑے بنائے ہیں نا، یہ سکون کے لیے بنائے ہیں۔ میاں بیوی کے لیے پرسکون ہونا چاہیے اور بیوی خامن کے لیے پرسکون ہونی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ جوڑے بنائے سکون کے لیے ہیں، کہ ایک سکون کی فضا ہو، محبت کی فضا ہو۔ یہ جوڑے بنانے کا مقصد یہ ہے۔ اللہ کہتا ہے سکون کے لیے جوڑے بنائے ہیں ہم نے، اور ہم نے اس سکون کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ اپنے گھروں کے اندر بے سکونی، بربادی کی بنیادیں خود رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ سکون چاہیے تو تھوڑا سا شادی سے پہلے سوچنا چاہیے۔ شادی سے پہلے ایک ہے آئیڈیالزم، ہر بندے نے چاہے مرد ہے یا عورت ہے اپنے ذہن میں ایک سکیچ تیار کر لیا ہے، ایک نقشہ بنا لیا ہے۔ لڑکا کہتا ہے ایسی حسین و جمیل ہو، اس کی ناک ایسے ہو اور اس کی آنکھیں ایسے ہو، اس کے بال ایسے ہوں تو اس کا فلاں ایسے ہو، اور لڑکی سیم ایز اٹ ایسے ہی کہتی ہے کہ لڑکا ایسا ہو اس کے بال ایسے ہو۔ آپ دیکھیں، سوچیں دیکھیں کہاں پہ ہے، اس کے بال ایسے ہو، اس کی چال ایسے ہو، اس کا لباس ایسے ہو۔ یہ سوچوں نے برباد کر دیے، خاندانی نظام برباد کر دیا ہے کہ لڑکی کی بھی یہی سوچ ہے اور لڑکے کے بھی یہی سوچ ہے۔ یہاں پہ آپ کو کہیں پہ دین نظر نہیں آئے گا، شریعت نظر نہیں آئے گی، نمازیں نظر نہیں آئے گی، داڑھی نظر نہیں آئے گی، پردہ نظر نہیں آئے گا، حجاب نظر نہیں آئے گا، شرم و حیا نظر نہیں آئے گا، احترام نظر نہیں آئے گا، ادب نظر نہیں آئے گا۔ آج ہمارا آئیڈیالزم کیا بن چکا ہے؟ خوبصورتی کی علامت بال، نینو نقش،
یاد رکھیں جب بنیاد اس بات پہ رکھیں گے نا تو آگے خاندان اچھا نہیں چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا، شادی کرنے لگو حسب و نسب بھی دیکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حسن و جمال بھی دیکھ لو، لیکن یاد رکھو اگر یہ چیزیں اس میں نہیں ہے لیکن صرف دیندار ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، تو اس کو فوراً قبول کر لو، اسے نہ چھوڑنا۔ یہاں دین نکل گیا، باقی چیزوں پہ پکے ہو گئے، دین کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، مولوی ہے اور چھوڑو جی، داڑھی والا ہے، پردہ کرتی ہے، آج کے دور میں ہم نہیں کریں گے رشتہ، لوگ ہمیں منہ پہ کہہ دیتے ہیں بھائی آپ کیا بات کرتے ہیں، ہمیں کہہ دیتے ہیں ہمیں ایسا رشتہ دکھاؤ جو لڑکی پردہ نہ کرتی ہو، ہمارے گھر میں رواج نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہارے گھر میں بے حیائی بے شرمی کا رواج ہے، ہمارے گھر میں رواج نہیں ہے۔ بھائی تم مسلمانوں کا گھرانہ نہیں ہے کیا؟ مسلمانوں کا گھرانہ نہیں ہے کیا؟ نہیں جی ہمارے یہاں رواج نہیں، رشتہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، با پردہ بیٹی، حیا والی بیٹی، شرم والی بیٹی، نمازیں پڑھنے والی بیٹی، نفلی روزے رکھنے والی بیٹی، اللہ کے سامنے قرآن پڑھنے والی بیٹی، سجدوں میں سسکیاں لے کے رب کو منانے والی بیٹی آج کے مسلمان کو پسند نہیں۔ پسند کیسی ہے؟ اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، مجھے ممبر اجازت نہیں دیتا۔ بے شرم و بے حیا، جس کے ہاتھ میں بڑا مہنگا موبائل فون ہو، بڑے ہوئے ناخن ہو، لمبے بال ہو، بے پردہ ننگا منہ ہو، گلے کے اندر دوپٹہ ہو، شلوار نصف پنڈلی ہو، باریک لباس ہو، نماز سے اس کا دور تک تعلق نہیں، قرآن اس کو آتا نہیں، ذکر و اذکار سے وہ آشنا نہیں، ادب و احترام اس کو علم نہیں، بس خوبصورت ہو، دین چاہے ذرا برابر نہ ہو، کہتا ہے یہ مجھے پسند ہے۔ یہ چاہتے ہیں آپ لوگ، تو یاد رکھیں پھر اگلا خاندان برباد ہوگا، پھر ٹھیک ہونے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیڈیلزم چھوڑے، کرنا کیا ہے؟ پریکٹیکل لائف سوچے۔ لڑکا سوچے میں نے شادی کرنی ہے نیک سیرت سے، اللہ مجھے نسل دے گا، میں نے اس کی اچھی تربیت کرنی ہے، اسے محمد کا تابعدار بنانا ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی کا کردار سکھانا ہے، میں نے بی بی فاطمہ جیسی حیا سکھانی ہے، میں نے اماں عائشہ جیسا کردار سکھانا ہے۔ جب یہ سوچے گا اللہ کی قسم پھر بنیاد اس نے رکھ دی کہ اس کی آنے والی نسل اس کو جنت تک اپنے ساتھ لے کے جائے گی۔ بھائی حقیقی زندگی میں آئے، نکلے اس خیالوں کی دنیا سے، اور لڑکی اس کی بھی یہی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ والا، اللہ سے ڈرنے والا، حیا والا ہو۔ اللہ کا ڈر اور حیا نہیں ہے تو ساری خوبیاں آ جائیں، اللہ کی قسم وہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلتے پہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہترین متاع، بہترین مال اس دنیا کے اندر جو بہترین مال ہے وہ نیک عورت ہے۔ نیک عورت، آپ کو پتا ہے اس نیک عورت کو بنانے میں دو شخصیات کا کردار ہوتا ہے، دو شخصیات کا۔ نمبر ایک والدین۔ دیکھیں ہر بچی جو ہے جو پیدا ہوتی ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتی ہے، نیک پیدا ہوتی ہے، اچھی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے جیسے بڑی ہوگی اب اس کی تربیت کرنی ہے کس نے؟ والدین نے۔ ماں اپنا حق ادا کرے، باپ اپنا حق ادا کرے، اس کو پروان چڑھ رہی ہے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے دوپٹے کی شوقین ہو رہی ہے، پھر سکارف پہننے کی شوقین ہو رہی ہے، خوشی ہوتی ہے اللہ کی قسم۔ اس دن جا رہا تھا میں ایک جگہ درس دینے کے لیے، راستے میں 5-6 چھوٹی چھوٹی بچیاں جا رہی ہوں، انہوں نے بہترین سفید رنگ کا سکارف لیا ہو، چلتی جا رہی ہوں، دل خوش ہو گیا۔ ماں باپ کے لیے دعا نکلی کہ مالک ان بچیوں کے نصیب اچھے کری، ان کے ماں باپ کے لیے آزمائش نہ بنائی۔ والدین بچپن سے سکھاتے ہیں سکارف
پردہ، حیا، ماں نماز پڑھے گی ساتھ کھڑا کر لے گی، ساتھ کھڑی ہو میری بیٹی نماز پڑھتے ہیں، وہ ٹوٹے پھوٹے سجدے کرتی کرتی جب وہ بڑی ہوگی نا، بالغ ہوگی، پھر رب سے ڈرنے والی ہوگی، نماز اس کی رگوں میں ہوگا، حیا اس کے خون میں ہوگا، شرم کا وہ پیکر ہوگی، اللہ اکبر، اس کی آنکھیں باں اٹھیں گی جہاں رب رحمان چاہے گا، اور وہاں جھکیں گی جہاں محمد کا فرمان ہوگا۔ عورت بہترین متاع ہے دنیا کا، نیک عورت، کردار دو لوگوں کا، ماں باپ اور اس کے بعد خامن۔ بات سنیے گا ذرا غور سے، اس سوچ کو بھی نکال دیں۔ ماں باپ کے پاس رہی 18 سال 20 سال، آپ کے نکاح میں آ گئی، اس کا مزاج کچھ اور ہے، آپ کا مزاج کچھ اور ہے، دونوں کا مزاج مختلف ہے، کیسے بنے گی؟ سنو، اگر میرے بھائی چاہیے نا ریڈی میڈ بنی بنائی مل جائے، جیسی میں چاہتا ہوں ویسی ہو، کردار بھی ایسا ہو، سب کچھ ایسا ہو، تو یاد رکھو ایسا اللہ کے قانون میں شامل نہیں ہے کہ 100% اس کا مزاج، اس کا دل، اس کا دماغ آپ کے برابر ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہ جب آپ کے پاس آ گئی، اور دی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ کبھی سوچے اس بات پہ کہ جو بیوی آپ کو ملی ہے اس کی سلیکشن کس نے کی تھی؟ اللہ نے کی تھی۔ کس نے کی تھی؟ اللہ نے کی تھی۔ اللہ کی سلیکشن پہ اعتراض؟ اللہ نے لکھا تھا نا کہ اس کا نکاح اس سے ہوگا، ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کا گفٹ ہے، اللہ کا ہدیہ ہے، اللہ نے تمہارے نام کر دیا۔ اب کیا؟ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، ایک ہمدردی اور دوسرا صبر، پھر اس کی تربیت کرو، پھر اس کی تربیت کرو۔ وہ بیچاری گھر سے کوئی بھائی فل ٹرینڈ ہو کے نہیں آئی، وہ پہلے کوئی شادی شدہ تھوڑی تھی، وہ بیچاری اپنے گھروں میں ناز و نعمت میں پلی، باپ صبح جاتا پیار کرتا، شام کو لوٹ کے آتا سینے سے لگاتا، ماں ہر دم اس کا خیال رکھتی، وہ تو ناز و نعم کی پلی ہوئی تھی، تیرے گھر آئی تو نے پہلے دن اس کو نکرانی بنا دیا۔ ایک باپ مجھے کہہ رہا تھا، کہتا ہے ڈر لگتا ہے بیٹیوں کو رخصت کرنے پہ، ڈر لگتا ہے کہ کہیں سامنے جاتے ہی اسے گھر کی صرف ملازمہ نہ بنا دیا جائے، سب گھر کے ممبر بیٹھے ہیں اور دلہن چل تو سارے گھر کے کام کاج تیرے ذمہ، میری بیٹیاں کچھ نہیں کریں گی، یہ تو مہمان ہے کچھ دن کی، اپنے گھر چلی جائیں گی، لہذا بہو تیرے ذمہ سب کچھ۔ ایک اچھی عورت کی تربیت ماں باپ کے بعد اس کا خامن کرتا ہے ہمدردی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ وہ کھانا نہیں پکانا آتا، کچھ ہلکا پھلکا خرابی ہوگی، کوئی گال اور کوئی گال نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا کھانا بنائے، بڑی پیاری روٹی بنائے، اتنے جملے کہنے سے کیا ہوگا؟ اور یاد رکھو ساری زندگی تمہاری تابعدار رہے گی اور تمہاری اس احسان کو بھولے گی۔ صفائی اچھی نہیں ہوئی، کپڑے اچھے نہیں دھلائے، گھر کا کام کاج میں کچھ کمی رہے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنا ظرف بڑا کرو، اپنے اندر یہ بات اور سوچ پیدا کرو، صبر، کوئی مزاج کے خلاف بات ہوگی تھوڑا سا صبر کرو۔ یقین جانے جب میں اس کو سٹڈی کر رہا تھا 4-5 کتابوں میں اس موضوع کو، ایک عالم نے یہاں تک لکھا، اس سے کہا کہ جب عورت سے کوئی غلطی ہو جائے میں شوہروں کو ایک نسخہ دیتا ہوں، ایک نسخہ، اگر اس پہ وہ قابو ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ کیا کہتا ہے؟ جب کوئی آپس میں گرما گرمی ہونے لگے 30 سیکنڈ کے لیے خامن خاموش ہو جائے، صرف 30 سیکنڈ کے لیے۔ اس سے کہا جاؤ پڑھ لو، جو شخص غصے میں آئے اور 30 سیکنڈ تک خاموش ہو جائے، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کا غصہ، اس کا پارا نیچے کر دیتا ہے۔ بہترین عورت چاہیے نا تو بھائی بنی بنائی کام نہیں ملتی ہے میرے بھائی، آپ خود کچھ اس کو پالش کریں، اس کی تربیت کریں، اصلاح کریں، اس کو اپنے جیسا بنائیں، پھر جب وہ تیار ہو جائے گی 2-4 سال لگ جائیں گے، لیکن جب وہ تیار ہوگی اللہ کی قسم تمہارے ایمان کی محافظ، تمہاری شرم کی محافظ، تمہاری بیٹیوں کی محافظ، تمہارے بیٹوں کی محافظ، تیرے گھر کی محافظ، تیرے مال کی محافظ،
تیری جائیداد کی محافظ، تیرے قدم قدم پہ تیری حفاظت کرے گی۔ تھوڑی محنت تو بھی کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ تانے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا تیرے ماں باپ نے یہی سکھلایا ہے؟ یہ اتنی بڑی گالی ہے کہ عورت جو ہے ایک مر نہیں جاتی، باقی سارا کام اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تیرے ماں باپ نے یہی سکھلایا ہے۔ اور اگر وہ آگے سے کہہ دے کہ تیرے ماں باپ نے یہی سکھلایا ہے کہ اپنی بیویوں سے یہ کام کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا زبان چلاتی ہے، اخلاق نہیں ٹھیک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی، بہترین متاع نیک عورت ہے، لیکن اس کو نیک اور اچھا بنانے میں خامن کا کردار بھی ہونا چاہیے۔ ساری بات والدین پہ نہ چھوڑ دیا کریں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بغض رکھے۔ بغض رکھے، بغض کیا ہوتا ہے؟ غصے کو دل میں پال کے رکھنا، پال کے رکھنا۔ 2 دن 10 دن 50 دن، ساری زندگی ہم نے ایسی ایسی فیملیاں دیکھی ہیں جو سالہ سال گزر گئے، میاں بیوی بولتے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے 10 سال پہلے ایک بات کہی تھی، وہ آج تک میرا کلیجہ چیر رہی ہے۔ وہ بات نہیں تھی میرے بھائی یا میری بہن، بات وہ یہ تھی کہ شیطان نے اس کو پہاڑ بنا کے تیرے سامنے پیش کر دیا، ورنہ صرف تو یہ کہہ دیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، عطیہ ہے میرے رب کا دیا ہوا، یہ میری بیوی یا وہ کہے یہ میرا خاوند، میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا غصہ قربان کرتا ہوں یا کرتی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا کہ کہتی چلو میں معذرت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، بات ختم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے بغض پالے، بغض۔ فرمایا اگر اس کی ایک عادت تمہیں ناپسند ہے، اس کی ایک خصلت ناپسند ہے، اس کو ہٹا کے اس خصلت والے، بری خصلت والے پردے کو ہٹا کے دیکھو، پیچھے تمہیں 100 خصلتیں اچھی بھی نظر آئیں گی۔ لیکن نہیں، ایک کو پکڑ لینا ہے اور کیڑی کی ٹانگ میں رسی ڈال لینی ہے اور اس کو ذلیل کر کر کے بات کہاں پہنچتی ہے؟ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاید کہ میری باتیں کچھ کڑوی ضرور ہوں گی، لیکن حقیقت یہی ہے جو معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ اور نکاح میاں بیوی کے درمیان یہ ایک عہد ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، کیا کہ ہم اپنی باقی زندگی اللہ کے احکامات کے تابعداری میں گزاریں گے۔ یہ ایگریمنٹ ہے، یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ ایگریمنٹ ہے، باقی ساری زندگی اللہ کی تابعداری میں گزاریں گے، محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ یہ ایگریمنٹ میاں بیوی کا ہوتا ہے، اور قرآن نے اس ایگریمنٹ کو ایک بڑے ہی پیارے لباس انداز میں بیان کیا، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ کیا مطلب؟ لباس جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے فرمایا خامن تمہارا لباس اور بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ اتنا حسین و جمیل یہ رشتہ، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، اور فرمایا تم میں سے بہترین کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ الرجال قوامون علی النساء، اگر یہ خواتین اس بات کو سمجھ لے تو یقین کریں گھر جنت بن جائے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے یہ قوام بخشا ہے، کس کو؟ مرد کو عہدہ دیا ہے کہ عورتوں کے اوپر مردوں کو فضیلت ہے، بیویوں کے اوپر حاکم مرد، گھر میں آرڈر چلے گا مرد کا، نظام دیکھے گا مرد، ڈسپلن قائم کرے گا مرد، حکم چلے گا مرد کا، ہر جائز حکم شرعی حکم مرد کا چلے گا۔
ہاں عورت سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اسلام نے کہیں منع نہیں کیا، لیکن اس بات کو یاد رکھیں جو خواتین یہ کہتی ہے نا کہ ہم نے تو اپنے مرد کو جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، ان کو سوچنا چاہیے الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتا ہے مرد حاکم ہے۔ یاد رکھو ایک کمپنی ہوتی ہے نا، اس میں سینکڑوں ملازم ہوتے ہیں، درجنوں ملازم ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایک آفیسر تعینات کیا جاتا ہے جس کو مینجمنٹ آفیسر کہتے ہیں، وہ سارا نظام دیکھتا ہے، ڈسپلن دیکھتا ہے، اور اس کے ڈسپلن کو جو توڑتا ہے اسے پھر فیکٹری سے باہر نکالا جاتا ہے۔ اس لیے مرد گھر کا سربراہ، حاکم، ذمہ دار، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ مردوں سے سوال کرے گا ان کے اہل خانہ کے بارے میں، پکڑا گیا تو گیا، اس لیے وہ کیا ہے؟ حاکم، ذمہ دار ہے۔ گھر میں تربیتی ماحول، اچھا ماحول، پیار کا ماحول، نمازوں کا ماحول، سجدوں کا ماحول، تلاوت کا ماحول، گھر میں کنجر خانہ، میراث پونا نہیں، ڈنڈا اونچی جگہ پہ رکھے، جہاں گزرتے ہوئے ہر گھر کے ممبر کی نظر پڑے کہ اگر میں نے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو توڑا ایک بار، دو بار، تو تیسری بار یہ ڈنڈا چل جائے گا۔ حدیث کا مفہوم پیش کیے، گھر میں اونچی جگہ پہ ڈنڈا رکھو، بے دینی قبول نہیں ہے، یہ ہے قوام۔ لیکن یہ جو قوام ہے، حاکم ہے، یہ خود اپنی بیٹیوں کو لے کے ٹی وی پہ بیٹھے، یہ خود اپنی بچیوں کو لے کے گانے سنے، ڈانس دیکھے، مجرے دیکھے، یہ حاکم اپنی بچیوں کو لے کے بے پردہ پھرے۔ حیرانگی ہوتی ہے اللہ کی قسم، ہمیں آیا آ جاتی ہے لیکن لوگوں کو نہیں آتی۔ سفید داڑھیوں والوں کو ہم دیکھتے ہیں، شرم آ جاتی ہے، بے پردہ، بالکل ننگے چہرے، گلے میں دوپٹے، اور انتہائی اخلاق باختہ بیٹیاں اپنے ساتھ موٹر سائیکل، کاروں میں سوار کر کے پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں۔ یہ حاکم ہے، یہ پکڑا جائے گا قیامت کے روز، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس نے اپنی تو آخرت برباد کی، اپنی نسلوں کی بھی برباد کی۔ اس جیسا بے شرم کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ خواتین کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، حاکم مرد ہے، بہرحال جو بھی حاکم مرد ہے، فیصلہ مرد کا، حکم مرد کا، آرڈر مرد کا۔ کون سا آرڈر؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں نہ ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پہ مبنی آرڈر ہے پھر اس خامن کا آرڈر نہیں مانا جائے گا۔ ہم صرف ریاست تک یہ بات نہیں کرتے کہ اگر کوئی بھی قانون، سسٹم، نظام قرآن و سنت کے خلاف ہوگا ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ ہمارے اوپر فورس کر کے، طاقت لگا کے لاگو کیا جائے تو الگ بات ہے، ورنہ ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ گھر میں بھی یہی ہوگا، حکم خامد کا، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پہ مبنی حکم ہے پھر نہیں مانا جائے گا، پھر اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا عبداللہ یاد رکھ تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے، اور ساتھ فرمایا جو تو خود کھائے اس کو بھی کھلایا کر، جو خود پہنے اس کو بھی پہنایا کر، اس کے منہ پہ نہ ماری، اس کے منہ پہ نہیں ماری۔ یہ قاعدہ قانون ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، کوئی بڑا چھوٹا ہے، منہ پہ نہیں مارنا، کسی منہ پہ نہیں مارنا، منع فرما دو۔ خود کھائی اس کو بھی کھلائی، جیسا پہنی اس کو بھی پہنائی۔ اب سنو، گھر میں کبھی آپ خواتین خصوصاً اپنی کبڈ الماری کھول کے دیکھ لیں گے کہ مردوں کے سوٹ کتنے ہیں اور خواتین کے کتنے ہیں۔ ان خواتین کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اپنے خامن کے اوپر بوجھ لاتی ہیں، بوجھ۔ ہر مہینے بعد فنکشن، نیا سوٹ، نئے جوتے، نیا سامان، نئی چیزیں، ابھی پچھلی شادی پہ تو پہنا ہے۔
اور پتہ کب چلتا ہے؟ جب سال کے بعد پتہ چلتا ہے میرا خامن قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے لباس پورے کرتے کرتے اگر نہ لے کے دے تو پھر وہ تانا دیتی ہے کہ تو نے مجھے کبھی لے کے کچھ نہیں دیا۔ اور یہ ناشکری عورت اللہ کی بھی ناشکری ہے، اپنے خامن کی بھی ناشکری ہے۔ یاد رکھو، ضرورت کے مطابق خامن اس کو لباس مہیا کرے، یہ اس پہ ضروری ہے۔ ضرورت کے مطابق اسے نان و نفقہ کھانا پینا دے، یہ اس پہ ضروری ہے۔ لیکن یہ جو فضول خرچی ہے نا، میں اکثر سناتا ہوں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ایک سوٹ تھا دلہن کا ہمارے پاس جس میں ہم نے درجنوں مدینے کی بچیوں کو شادی کر کے رخصت کیا تھا۔ دلہن بنانے کے لیے وہی سوٹ آتا، ہم اس کو پہناتے، سجاتے، رخصت کر دیتے۔ جب وہ دوسرے چوتھے دن گھر آتی، وہ آ کے سوٹ مجھے واپس کر دیتی۔ پھر اگلی کسی بیٹی کا نکاح ہوتا تو پھر اس کے نکاح پہ وہی سوٹ پہنتے۔ ایک سوٹ سے پورے مدینے کی بچیاں اگر بیائی جا سکتی ہیں تو میری بہنوں بیٹیوں اللہ سے ڈرو۔ یہ خامن پہ فرض نہیں ہے کہ تمہارے اس طرح کے نخرے برداشت کرے کہ اس بیچارے کے اوپر قرض چڑھ جائے۔ آپ چاہتی ہیں کہ اس کا جنازہ ہی نہ پڑھایا جائے، آپ چاہتی ہیں کہ قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں شرمندہ ہو۔ اللہ اکبر۔ خواتین کو تنبیہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں پہ خواتین کے حقوق ہیں مردوں پر، وہاں پہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں، دونوں پہ اوپر انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ یہ جو مردوں کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جیسا خود کھائیں ویسا اپنی بیویوں کو کھلائیں، جیسا خود پہنیں اپنی بیویوں کو پہنائیں، اور اسی طرح بیویوں پر خامن کے حقوق کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہتے ہیں کہ میری پھپھو پیش ہوئی، حسین بن محسن رضی اللہ تعالی پیش ہوئی۔ اب سن لیں خواتین بھی، پیش ہوئی میری پھپھی، کہتی ہے نبی علیہ السلام سے کچھ سوال تھا، کوئی کام تھا، جب پورا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ تیرے اپنے خامن کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ کہتے ہیں میری پھپھی نے کہا میں خدمت کرتی ہوں لیکن جب اکتا جاتی ہوں پھر میں اس کی خدمت چھوڑ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ تیرا خامن تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اب جو تیرا دل کرے اس کو لے لے، تیرا خامن تیرے لیے جنت ہے۔ اگر خدمت کرے گی، اطاعت کرے گی، اسے مطمئن رکھے گی، وہ تجھ سے خوش ہوگا، رب تجھ سے خوش ہوگا، جنت مل جائے گی۔ اگر خامن ناراض ہے، اور ناراضگی شرعی ہونی چاہیے، اس بات کو پلے باندھ لیں، فضول کی ناراضگیاں نہیں۔ اگر خامن ناراض ہے تو اس کی اطاعت نہیں کرتی، حکم نہیں مانتی، یاد رکھ اللہ تجھے جہنم میں پھینک دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ دو آدمیوں کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے 3 بندوں کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 1 بھاگا ہوا غلام، اپنے آقا سے بھاگ گیا، اب غلامی کا دور نہیں ہے۔ نمبر 2 ایسا امام جس کے مقتدی اس کے غیر دینی کاموں کی وجہ سے ناراض ہوں۔ مولوی صاحب نماز ہی پڑھاتا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے، مولوی صاحب نماز بھی پڑھاتا ہے اور فحاشی کے کام بھی کرتا ہے، مولوی صاحب اللہ رسول کی مخالفت میں کام کرتا ہے۔ فرمایا ایسے امام کی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس سے اس کا خاوند ناراض ہو شرعی وجہ سے، غیر شرعی وجہ سے، شرعی وجہ سے کہ میری بیوی میرا حکم نہیں مانتی، بات نہیں مانتی، فرمایا ایسی عورت کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ دیکھیں فیملی سسٹم کیسے مضبوط کیا جا رہا ہے، دونوں کو پابند کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی
دونوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر نہ آنے دے، نہ گھر آنے دے، نہ کوئی چیز اس کے مال میں سے صدقہ کرے، اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے خاوند کے مال میں سے کچھ خرچ نہ کرے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہ کرے۔ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانا بھی نہ دے؟ کوئی سوالی آ جائے تو کھانا بھی نہ دے؟ فرمایا یہ تو ہمارا اصل مال ہے۔ کیا مطلب؟ کھانا تک خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو صدقہ نہ کرے۔ اور یہاں خاوند کو پتہ ہی نہیں ہوتا، سارا دن بازاروں کے چکر کاٹ کے گھر آ جاتی، میں جی فلاں کے پاس گئی تھی، اپنی خالہ پھپھو کے پاس، سہیلی کو ملنے گئی تھی، فلاں کے پاس گئی تھی، فلاں کے پاس گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حکم دیا کہ خاوند کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں کوئی کام کرنا، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنا ہے تو اپنے خاوند سے پوچھ کے کرو۔ جس کا منہ جی چاہتا ہے منہ اٹھا کے جدھر مرضی چل پڑے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بیوی کو قطعاً یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں آئے اور جہاں جائے۔ چادر چار دیواری اس کا مسکن ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جمعرات ہوتی ہے، آپ جائیں درباروں کے اوپر، درجنوں بیٹیاں بہنیں پہنچی ہوتی ہیں دیوا جلانے، خاوند کو پتہ نہیں، وہ بیچارہ اپنا مزدوری کر رہا ہے اور یہ دیوے میں تیل بال رہی ہے، وہ بیچارہ اپنا پسینہ جلا کے پیسے کماتا ہے اور یہ دیوے بالان پہنچ جاتی ہے درباروں پہ، چادریں چڑھانے درباروں پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا خاوند کی اجازت کے بغیر، اور تو تیل لے کے بابے کے دربار پہ جاتی ہے دیوا جلانے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی لعنت تو ایسی عورتوں پہ جو قبروں پہ چراغ جلاتی ہے۔ کمائی خاوند کی اور کھائیں بابے کے ملانگ، کمائی خاوند کی اور تو کرے 11ویاں، کمائی خاوند کی اور تو خرچ کرے کنڈوں پہ، میلاد پہ، یہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ جائز کام کے لیے بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کسی عورت کو کہ وہ نفلی روزے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر رکھے، اور اسی طرح خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے، چاہے وہ اس کو پسند کرتا ہے یا نہیں، آنے والے کو اس کو قطعاً اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے خاوند کی اجازت کے بغیر۔ اور اسی طرح خاوند کی شکر گزار رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا کہ جو عورت اپنے خاوند کی ناشکری کرتی۔ ناشکری کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا، ذکر کیا، پہلے 4 سوٹ پڑے اور کیا کرنے، میں نے تو کبھی زندگی میں تجھ سے دیکھا ہی نہیں، کبھی تو نے مجھے کپڑے لے کے ہی نہیں دیے، کبھی تو نے ہمیں سکھ دیا ہی نہیں، یہ ہے ناشکری، یہ اللہ کی بھی ناشکری ہے۔ اور اسی طرح خاوند کے لیے جو حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے حق مار، یہ خاوند پہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دے۔ اچھا، جو اس نیت سے دیتے ہیں نا، کچھ لوگ ہیں وہ مولوی صاحب کے سامنے یا برادری کے سامنے نواب بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جی لکھ دو 5 لاکھ لکھ دو اور 10 لاکھ لکھ دو، اور اندر جا کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ واسطے میرے معاف کر دے۔ سنو حدیث سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص دل میں یہ خیال رکھ کے حق مار لکھواتا ہے کہ میں نے کون سا دینا ہے، سنو حدیث، جو یہ نیت کر کے دل میں خیال رکھ کے حق مار میں نے کون سا دینا ہے لکھوا دیتا ہے اور نہیں دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس عورت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور اس کو اگر اسی حال میں موت آ گئی، اللہ قیامت کے روز اس شخص کو زانیوں کی لین میں کھڑا کرے۔ حق مار عورت کا حق ہے، ہاں
آپ کی نیت تھی دینے کی، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق لکھوا دیا، حالات کچھ اس طرح کے ہوئے، آپ کمزور پڑ گئے، بیوی نے اپنی خوشی سے پہلے ہی کہہ دیا بغیر اس کے کہے کہ اللہ کے بندے تو میرے معاملے میں پریشان نہ ہو، میری جان بھی تجھ پہ قربان ہے، یہ حق مار کیا حیثیت رکھتا ہے، تو اس کا معاملہ اور ہے، لیکن پہلے نیت کر کے کہ میں نے کون سا دینا ہے، بڑا لکھوا دو، بعد میں معافی مانگ لیں گے، یاد رکھو یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس حال میں موت آ گئی، قیامت کے روز اللہ زانیوں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ اور اسی طرح نان و نفقہ عجیب ہے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا فرمایا کہ جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ نان و نفقہ دے نہیں سکتے، نکاح کی بڑی ضروری ہے۔ بڑا جناب میرا ابا ہے نا، میرا ماما ہے نا، میرا چاچا ہے نا، وہ فلاں ہمارے ساتھ ہے نا، نہیں بھائی نہیں۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اپنی بیوی کو کھلانے کی، یاد رکھیں ایسے بندے کو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ جو اس کو روٹی نہ دے سکے، جو اس کو لباس نہ دے سکے۔ ہم نے معاشرے میں ایکسپیریمنٹ کیا، یقین کرے دیکھے ہیں ہم نے کہ جو لوگ کسی پہ ڈیپینڈ ہو کے نکاح کر لیتے ہیں اور بعد میں ادھر سے بھی جواب مل جاتا ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے، وہ بیوی بیچاری جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، میرے پاس تو روٹی کھانے کے بھی پیسے تھے۔ نان و نفقہ یہ خامل کے اوپر واجب ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ضرور نان و نفقہ، کھانا پینا جو اس کی ضروریات ہے اپنی بیوی کی پوری کرے، اور اچھے انداز سے اپنی بیوی کو بود و باش دے، رہن سہن مناسب دے، اس کے لیے خوشیوں کا خیال رکھے، اس کے پیرنٹس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے، اور اس کے خوشی غم میں شریک ہو، اس کے ساتھ دل لگی کرے۔ بھائی تیرا حق ہے، تیری بیوی ہے، تیرے نکاح میں ہے، نہیں، اس نے تو حرام کو منہ لگانا ہے نا، حرام کو کالے کر کے ہنس ہنس کے باتیں کرنی ہے، اور بیوی کے لیے منہ پہ 24 گھنٹے 12، غیروں کے لیے تیری باتیں کھلتی کھلتی جاتی ہیں، اور اپنوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے باروب ہونا چاہیے جی۔ اچھا صرف بیوی کے لیے روب ہونا چاہیے، تیرا روب تو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اور بھی تجھ سے بات کرنے سے ڈرے، کوئی غیر محرم تجھ سے بات کرنے میں ڈرے، اسے خوف آئے کہ ایسا نہ ہو کہ آگے سے جھاڑ پٹی ہو جائے۔ یہ ہے روب، یہ کون سا روب ہے؟ اللہ اکبر، وقت تھوڑا ہے۔ اور اسی طرح حق کے خلا، عورت اگر خامن ذلیل کر دیتا ہے، اس کو رسوا کرتا ہے، نان و نفقہ نہیں دیتا، اسے بے وجہ مارتا پیٹتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، اسلام نے اس کو حق دیا ہے خلا کا کہ وہ اپنے حق مہر میں سے پورا یا کچھ دے کے اپنے خامن کو راضی کر کے اس سے طلاق لے لے، اور خامن کو چاہیے کہ اس کو دے دے پھر اگر اس کے معاملات کو درست نہیں کر سکتا، آخر حد تک دیکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں اسی پہ کفایت کروں گا۔ فیملی سسٹم، جوائنٹ فیملی سسٹم، یاد رکھیں اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کیا کہتے ہیں؟ 6 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، ان کی بیوی اکٹھی رہ رہی ہیں، ان کے اولادیں اکٹھی رہ رہی ہیں، سارے اکٹھے، اور گھر کا جو بڑا بھائی ہے وہ کماتا آ رہا ہے، چھوٹوں کی شادی کرتا آ رہا ہے، سب کی شادیاں کر رہا ہے، سب کو کھما کھلا رہا ہے، اس کے اپنے بچے بے دین ہیں، سکول سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، وہ بڑا ہے نا جی بڑا۔ آپ کو پتہ ہے یہ نظام کہاں سے آیا ہے کہ بڑے کی ذمہ داری ہے سب کو بہائے، بڑے کی ذمہ داری ہے؟ یہ راجپوتانہ نظام انڈیا سے آیا ہے۔ بڑے کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا اس پہ فرض ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا اس پہ فرض ہے۔ سنیے گا، شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ نہ رہے، ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھے، اپنے ساتھ رکھے، سمجھ آئی؟ ماں باپ کو اپنے پاس رکھے۔ دیکھیں اماں ابا نے 50 60 سال 100 سال حکومت کی ہے، بادشاہی کی ہے، الحمدللہ انہوں نے خدمت کی، پالا پوسا ہے، اس کے احسان ہے۔ ان کو کہے اماں ابا آج کے بعد میں الگ رہوں گا اور آپ میرے ساتھ رہیں گے، آپ میرے ساتھ رہیں گے، ہم دنیا سے اچھی اچھی چیزیں لیتے ہیں،
معیشت لینی ہو ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف دوسرے ملکوں کی طرف ان کا نظام اچھا ہے ان کا نظام اچھا ہے بھائی جب فیملی سسٹم بنانا ہے تو پھر دنیا میں دیکھو کہاں پہ کون سا نظام ہے برے صغیر کے علاوہ پوری دنیا میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے عربوں کے اندر آج تک اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی 9 بیویاں ہیں یا 11 بیویاں ہیں آپ نے سب بیویوں کو الگ الگ گھر لے کے دیے الگ الگ کمرے بنا کے دیے ہوئے تھے کوئی اکٹھا نہیں حضرت علی کی شادی کا ٹائم آیا حضرت علی کے پاس گھر بھی نہیں ہے یہ نہیں کہا گھر داماد بن جاؤ میرے ساتھ رہ لو نہیں کرائے پہ مکان لے کے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا اور آج تک اہل عرب میں کبھی نہیں سنیں گے کہ ساتھ بہو کی لڑائی ہو گئی بہو نے ساس کا سر پھاڑ دیا ساس نے بہو کو جلا دیا کبھی نہیں کیونکہ آج تک وہاں پہ جو فیملی سسٹم ہے وہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے دیکھیں اسلام کے مطابق تو کوئی حکم نہیں اکٹھے رہیں یا الگ رہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سسٹم میں ہمیں سکون ملتا ہے ہماری ازدواجی زندگی اچھی گزرتی ہے اس کو اپنانا چاہیے ماں باپ کی خدمت ضروری ہے کوئی حرج نہیں بہن بھائی اگر چھوٹے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیں کوئی حرج نہیں لیکن بھائی گبرو جوان ہے سارا دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا ہے یونیورسٹی کے 2 گھنٹوں کے بعد کہتے ہیں سارا دن میرے ہاتھ میں ہو آئی فون 15 پرو میکس چیک اور بس میرا یہی کام ہے اور بڑا بھائی کما کے دیتا رہے اور یہ کھا کے پلتے رہیں تو یاد رکھیں یہ بڑے بھائی کی کوئی ذمہ داری نہیں سارے مل کے کریں کام سب اس گھر کے ذمہ دار ہیں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے واقعات ہیں باہرلے ملکوں میں لوگ جاتے ہیں پیسے بھیج کے ابا جی کو بھیج دیے ابا جی نے کیا کیا اپنے نام پراپرٹی کروا لی سارا کچھ لیا اپنے نام کروا لیا ابا جی جب بیٹا واپس آیا ابا جی فوت ہو گئے اب وہ پراپرٹی کیا کرنی ہے جی سب بھائیوں میں تقسیم کرو سب بہنوں میں تقسیم کرو بھائی کیوں کمایا تو ایک بیٹے نے ایک بیٹے کی کمائی ہے شریعت میں کس کا حصہ ہے اس کی بیوی کا اس کی ماں کا اس کے بیٹوں کا اس کی بیٹیوں کا کہا جاتا ہے نہیں یہ حصے ہوں گے بہن بھائیوں میں ہوں گے چاہے اس نے کمایا پھر کے ہمارے ابے کے نام ہے بھائی جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت زیادہ نقصانات ہیں اور بہت کم فائدے ہیں یہ یاد رکھیں اس بات کو وقت اجازت نہیں دیتا پھر کبھی اس پہ بات کریں گے اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو جنت نظیر بنا دے اللہ تعالی